إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ اور سامنے بیٹھے ہوئے پیارے بچوں، بزرگان دین، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو کچھ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں سے جو کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، اس کا موضوع اور دعا کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ دعا کی اہمیت پر چند باتیں ہم آپ کے سامنے دعا کے تعلق سے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے کی ہے، سننے سے زیادہ سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری تخلیق کی اور ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد ہمیں اس دنیا کے اندر مبعوث کرنے کے بعد یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہم کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے انبیاء کرام کا نزول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور سب نبیوں کی دعوت، سب نبیوں کا پیغام اللہ کو ایک ماننا تھا، اسی کی عبادت کرنا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بیانات یہاں سے جو کچھ بھی ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم اس دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز قضا و قدرتی ہیں، ہر ایک چیز قضا و قدرتی ہیں۔ جب انسان دنیا کے اندر مشکلات میں پھنس جاتا ہے، بیماریوں میں پھنس جاتا ہے، اسے طرح طرح کی بیماریاں پکڑ لیتی ہیں، تو دنیا کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھلاتا ہے، تب بھی وہ صحیح نہیں ہوتا، تو صرف ایک ہی موقع رہتا ہے اس کو، وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، گڑگڑاتا ہے، ایک ہی چانس رہتا ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، صرف ایک چیز کام آتی ہے، وہ ایک چیز ہے دعا۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں، بڑی اہمیت ہے۔ جب دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب قرآن جو بڑی ہی پاکیزہ کتاب ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ حشر کے اندر کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتارتے تو پہاڑ رکھ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ بتاؤ مسلمانوں، اتنی بہترین کتاب ہے یہ، اس کی عظمت، دعا کی عظمت اس قرآن سے لگا سکتے ہیں
کہ جب قرآن کی ابتدا بھی دعا کے ذریعے ہوئی ہے، قرآن کی انتہا بھی دعا کے ذریعے ہوئی ہے۔ سورہ ناس، سورہ فاتحہ بھی دعا ہے اور سورہ ناس یہ بھی دعا ہے۔ دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ خطبہ جمعہ میں نے جو آیت پڑھی تھی خطبے میں، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اے مسلمانوں، اے دنیا کے واسیوں، اے توحید پر قائم رہنے والوں، تمہارا رب تمہیں بتاتا ہے کہ اے لوگوں مجھ سے طلب کرو، جو کچھ بھی مانگنا ہو، اولاد مانگنا ہو، جو کچھ بھی مانگنا ہو مجھ سے طلب کرو۔ تمہارا رب کہتا ہے قال ربكم ادعوني استجب لكم، جو کچھ بھی طلب کرنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے، صرف اسے ایک اللہ سے مانگو۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، غیروں سے فریادیں کرتی ہے، غیروں سے مدد مانگتی ہے۔ تمہارا رب تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھ سے طلب کرو۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اے مسلمانوں، اعراض نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارے آباء و اجداد کو پیدا کیا تھا، جس نے یہ آسمان و زمین پیدا کی ہے، جس نے یہ سورج پیدا کیا ہے جو چمکتا ہوا ہے، جو ستاروں اور چاندوں کو، جو ستارے کو بنانے والا ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ ہمارا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو لاچار کی پکار کو سنتا ہے، جو لاچار کی پکار کو سن کر اور اس کی لاچاری کو دور کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے یہ ساری زمین بنائی ہے۔ ہمارا رب کہتا ہے اے لوگوں تم اپنے رب سے گلگلاتے ہوئے صبح و شام اذکار کیا کرو، صبح و شام اپنے رب کو دعا میں یاد کرو، اپنے رب سے دعا کرو، ایک رب سے، ایک اللہ سے دعا کرو۔ تمہیں معلوم نہیں یا مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب حضرت مریم کے حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے مریم یہ تیرے گھر میں بے موسمی پھل کہاں سے ہیں؟ جاڑے کے موسم میں گرمی کے پھل رہا کرتے تھے، گرمی کے موسم میں جاڑے کے پھل رہا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا یہ تمہارے گھر میں کیسے یہ پھل آ رہے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام کے زبان سے یہ کلمات نکل پڑتے ہیں ہنالک اے اللہ تو مجھے بھی ایک صالح اولاد عطا فرما، ایک نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کو آواز دیتے ہیں اے زکریا اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے ایک غلام کی، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یا کی۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اب کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ اسی طرح ہم جو چاہتے کرتے ہیں۔ مسلمانوں، زکریا علیہ السلام نے کس سے طلب کیا تھا؟ کس سے مانگا تھا؟ اسے ایک اللہ سے مانگا تھا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں، ہم دعا نہیں کرتے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا۔ آدم علیہ السلام شیطان نے انہیں پھسلایا، بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا ان کو۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلایا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ تو اللہ
تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی تھی. اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مسلمانوں ذرا اس دعا کو یاد کرو اور اس دعا کو یاد کر کے ہر نماز کے اندر جب چاہو اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو پڑھا کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. اے ہمارے مالک اے ہمارے معبود ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. مولا اگر تم نے ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کیا, اگر تم نے ہمارے گناہوں کو نہیں بخشا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین. ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اے مسلمانوں ہمیں ضرورت ہے کہ ایک اللہ کو پکاریں, ایک اللہ کو جس نے یہ آسمان بنایا ہے, جس نے یہ زمین بنائی ہے, جس نے یہ آسمان پر ذرا نگاہ اٹھاؤ, آسمان کو ذرا دیکھو, کہیں پہ کوئی کھمبا نظر نہیں آ رہا ہے. کیسے یہ آسمان بنا ہے, یہ کیوں بنا ہے, یہ نصیحت ہے یہ عقل مندوں کے لیے, یہ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے. اس میں آسمان میں سورج میں اس کے بنانے میں عبرت ہے. اور اس کو دیکھ کر جو مومن ہوتے ہیں, جو اہل ایمان ہوتے ہیں, تو چاند کو دیکھتے ہیں, سورج کو دیکھتے ہیں, نظر اٹھاتے ہیں, ارے یہ کیسے ٹکا ہوا ہے, یہ کیوں ہے, تو زبان سے یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں. یہ کسی کی طاقت نہیں ہے, یہ آسمان کا بنانا کسی کی طاقت نہیں ہے, یہ اللہ عز و جل نے بنایا ہے. یہ اللہ عز و جل نے یہ بنایا ہے. چاند کو اللہ عز و جل نے بنایا ہے, یہ درخت کو اللہ عز و جل نے بنایا ہے. مسلمانوں جو اہل ایمان ہوتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, وہ ترنت رب سے اپنے مغفرت طلب کرتے ہیں. تو اے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ دن میں اپنا دست دراز اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا بندہ جو رات میں گناہ کیا ہے وہ دن میں معافی مانگ لے, وہ دن میں اس کی معافی مانگ لے. اور جو رات میں اور جو دن میں گناہ کیا ہے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ وہ اس کی معافی مانگ لے. تو اے مسلمانوں اگر ہم دعا کرتے ہیں رب سے اور دعا کرتے ہوئے خوف ہوتا ہے ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے, اگر ہم گڑگڑا کے توبہ کرتے ہیں اور اس توبہ کے ذریعے سے ہماری آنکھ سے اگر آنسو کا ایک قطرہ بھی نکل جاتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا, اے لوگوں, اے میرے صحابہ, اگر کسی بندے کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں, اگر اس کی آنکھ سے قطرے بھی نکل پڑتے ہیں تو وہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ اس کے اندر جا نہیں سکتا, جا سکتا ہے ہرگز نہیں. تو اے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے دعا کریں, اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مسلمانوں اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اے میرے صحابہ, آپ سے پہلے ایک آدمی تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے. اس نے 99 قتل کیے تھے. اس نے کسی عالم کا, دنیا کے سب سے بڑے عالم کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں جہاں اس سے اپنے دریافت کر لے اپنے بارے میں. تو وہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے, اس پادری کے پاس جاتا ہے, اور آدمی کہتا ہے میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پادری نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اس نے اس کو, اور 100 پورا کر لیا, اس نے 100 کی تعداد پوری کر لی. پھر اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پھر دریافت کیا. لوگوں نے بتایا فلاں جگہ کوئی عالم رہتے ہیں, وہاں جا کے ان سے پوچھ لیں. تو وہ آدمی پھر اس کے پاس گیا, دوسرے عالم کے پاس, پھر وہاں دریافت کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تیری توبہ کے درمیان, تیرے توبہ اور اللہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہے جو تیری توبہ قبول نہیں سکتی؟ اس آدمی نے
उस आदमी ने जो आदमी था वो कह रहा था कि तेरी तौबा बिल्कुल कबूल हो सकती है। उसने फला जगह एक जगह के बारे में बताया उसको कि जा वहाँ चला जा, वहाँ कुछ नेक लोग रहते हैं, तू भी उनके साथ रहकर अल्लाह की इबादत कर। वो आदमी जा रहा था, अभी रास्ते में पहुंचा ही था कि मौत के फरिश्ते आ लगे। अच्छे फरिश्ते भी, जन्नत के भी फरिश्ते चले आए और जहन्नम की भी फरिश्ते चले आए, अच्छाई और बुराई दोनों के फरिश्ते चले आए और लड़ने लगे। अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा जो उनके दरमियान फैसला कर दे। उसने ये फैसला किया कि दोनों जगह की ज़मीन को नापा जाए, ज़मीन को नापा जाए। तो जब ज़मीन दोनों तरफ की नापी गई तो वह जिस अच्छाई की ज़मीन पर जो जा रहा था, जहाँ नेक लोग रहते हैं, एक बात वहाँ पे आगे बढ़ गया था वहाँ पे, तो उसको, उस आदमी को जन्नत के फरिश्ते, अच्छे फरिश्ते उस आदमी को उठा उसकी रूह ली है। तो बताओ मुसलमानों, 99 कत्ल किया था उसने, और उसकी तौबा जब कबूल हो सकती है तो हमारी तौबा कबूल क्यों नहीं हो सकती? हमें ज़रूरत सिर्फ यही है कि हम दुआ करें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, फ़इज़ा सअलका अन्नी फ़इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इज़ा सअलका, जब मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करते हैं मुझसे, तो ऐ नबी आप उनको बता दीजिए कि मैं करीबी हूँ दुआ को सुनने के लिए। जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं तो आप ऐ नबी आप कह दीजिए मैं करीब हूँ, मैं उनकी दुआओं को सुनने वाला हूँ, मैं ही दुआओं को सुनने वाला हूँ। अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाला है। मुसलमानों, आज हालात के तरह तरह के हालात हैं हमारे ऊपर हैं, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तो हम सबको इन हालात, इस मुश्किलात से दूर कर दे और अमन व आलम और हमारी धरती पर सारी दुनिया में अमन अता फरमा। ए मुसलमानों, बताओ तुम्हारा रब खुद तुमसे कहता है, खुद कुरान, जब कुरान पढ़िए, खुद कुरान तुमसे कहता है फ़इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी उजीबु, जब मेरे बंदे ऐ नबी आपसे पूछते हैं तो आप कह दीजिए कि मैं करीबी हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। हमें चाहिए कि हम दुआ करें। दुआ की बड़ी अहमियत है। अल्लाह, एक हदीस में आता है, जैसा कि अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है, दुआ एक इबादत है, दुआ भी करना एक इबादत है। और एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को कोई चीज़ बदल नहीं सकती, तकदीर की कोई चीज़ बदल नहीं सकती, सिर्फ दुआ बदल सकती है। तो ज़रा सोचो, तकदीर जो हमारी लिख दी गई है, जो हमारी तकदीर लिख दी गई है, वो कोई चीज़ बदल नहीं सकती और सिर्फ दुआ ही बदल सकती है उसको, उस तकदीर को सिर्फ दुआ ही बदल सकती है। याद करो मुसलमानों, हमें सिर्फ उस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जिससे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था कि अल्लाह मुझे ये बीमारी लग गई है और तो इस बीमारी को दूर फरमा। हमें उससे दुआ करना चाहिए जिससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में दुआ किया था कि अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, तो कोई माबूद नहीं है, हम ही अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं, खुद हमने ही किया था। और दुआ को उससे दुआ करनी चाहिए जिससे हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी ने दुआ किया था। है मुसलमानों, मैंने तमाम बातें कही हैं, उन सब का खुलासा यही है कि दुआ की बड़ी अहमियत है, दुआ की बड़ी अहमियत है। हमें दुआ करना चाहिए। दुआ जो है ये मुसलमान का हथियार है, ये दुआ हथियार है। मुसलमानों, तुम्हें मालूम नहीं, जंगे बदर के अंदर जब मुसलमान थोड़े से थे, जब मुसलमान कलील तादाद में थे, तो अल्लाह के रसूल सजदे के अंदर गिर पड़ते हैं, सजदे के अंदर चले जाते हैं, कहते हैं अल्लाह, ऐ अल्लाह अगर तूने हमारी मदद नहीं की, अगर तूने हमारी मदद नहीं की तो अल्लाह ये छोटी सी जमात ये मगलूब हो जाएगी, ये अल्लाह ये छोटी सी जमात खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा अगर तुम साबित कदम रहे तो मैं 1000 फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। बाद रवायत में आता है कि 3000 फरिश्ते भेजे, फिर बाद रवायत में आता है कि 5000 तक मतलब फरिश्ते आए।
बताओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने किससे दुआ की थी? उसे एक अल्लाह से दुआ की थी। उसे एक अल्लाह से दुआ की थी जिसने हमको और तुमको पैदा किया है, जिसने ये आँखों को, जिसने हमारे जिस्म को, जिसने हमें बेहतरीन कदो कामत बनाया है, उससे दुआ की थी। तो हमें भी ज़रूरत है कि हम उसी से दुआ करें। हमें ज़रूरत है कि हम उसी से दुआ करें, उसके अलावा और किसी से दुआ न करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तू हमें हर वक्त दुआ करने की तौफीक